ہمارے نبی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. آپ تاجداری ختم نبوت ہیں، ختم نبوت آپ پر ہو چکی ہے. اب کوئی بھی شخص آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ غلط بیانی کرنے والا ہوگا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اب کوئی بھی شخص اگر اعلان نبوت کرے اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو اس سے کبھی بھی کوئی شخص معجزہ بھی طلب نہ کرے. اس کو یہ بھی نہ کہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے تو چل تو معجزہ دکھا. قطعاً اس سے معجزہ طلب نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ نبی آ ہی نہیں سکتا. جب آ ہی نہیں سکتا تو پھر ہمارا معجزہ طلب کرنا بھی غلط ہے. جس مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب بندہ مومن کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے خوش شکل اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں. تو بندہ مومن کو اس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ وہ فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں. اور جو کافر ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے، اور فرشتے بھی بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے سخت لہجے کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کی جان کو نکالتے ہیں. حضور فرمایا ایسے جیسے ململ کا کپڑا ایک آپ کانٹوں والی جھاڑی پر ڈالیں اور پھر اس کو کھینچیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کپڑا پھٹ جاتا ہے. تو اسی طرح ان ظالموں کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور فرشتے بڑی سختی سے پیش آتے ہیں. اور وہ شخص جس کے ظالم ہونے کا یہاں بیان ہے، ایک وہ بھی ہے کہ جس نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی ہوتی ہے. اس میں وہ سارے لوگ شامل ہو گئے، مسلمہ کذاب سے لے کر قادیانی تک اور اس کے بعد تک. جو بھی جھوٹے مدعی آئیں گے، جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے اتنے بڑے ظالم ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑا اور ظالم کوئی. تورات میں تبدیلی کر لی، انجیل والوں نے انجیل میں تبدیلی کر لی، دیگر لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلی کر کے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا وہ کلام نہیں تھا. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم شخص ہے، اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے وہ بات نہیں کی اور اس نے اللہ کی طرف منسوب کر دی. اللہ نے وہ آیت نازل نہیں کی، اللہ نے وہ حکم نازل نہیں کیا اور اس نے اللہ کی طرف منسوب کر. ام القری مکہ کا ایک نام بھی ہے کہ تمام وادیوں اور تمام شہروں اور دیہاتوں کی اصل میں جو مرکز ہے وہ مکہ المکرمہ ہے. اس لیے اس کو ام القری کہا جاتا ہے، یعنی تمام بستیوں کی ماں، مرکز، تمام بستیوں کا مرکز مکہ المکرمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو نہ ماننا یہ تمہارا بنیاد بن رہا ہے ہر وحی کے انکار. تم کہہ رہے ہو نہیں نازل ہی کچھ نہیں کیا، تو پھر بتاؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی وہ کس نے نازل کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دشمنی میں، میرے محبوب کے ساتھ نفرت میں، یہ حقیقت کا بھی انکار کر رہے ہیں. اصل میں یہ میرے محبوب کی دشمنی نہیں ہے، یہ حق کو قبول کرنے کا انکار اصل میں اللہ تعالیٰ کی بے قدری ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی ناقدری ہے جس کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل میں یہ لوگ میرے نبی اور میرے محبوب کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اصل میں یہ میرا انکار کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اطاعت اور فرما برداری کریں، اور انہوں نے نہ قدری کی ہے نہ شکری کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں لوگوں کی عجیب عجیب طرح کی باتیں تھیں. کچھ نے ویسے ہی انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں نہیں، حالانکہ وہ آپ کے صادق اور امین ہونے کے قائل تھے. اہل کتاب کو دیکھیں تو اہل کتاب نے اس وجہ سے حضور کا انکار کر دیا کہ آپ بنو اسماعیل میں تشریف لے آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ انعام کی 91 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انعام کا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں لوگوں کی عجیب عجیب طرح کی باتیں تھیں۔ کچھ نے ویسے ہی انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں نہیں، حالانکہ وہ آپ کے صادق اور امین ہونے کے قائل تھے۔ اور اہل کتاب کو دیکھیں تو اہل کتاب نے اس وجہ سے حضور کا انکار کر دیا کہ آپ بنو اسماعیل میں تشریف لے آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، اور اس وجہ سے انکار کر دیا کہ ہماری جو چودراہٹ ہے یا ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سارے ان کے پیروکار ہو جائیں گے۔ کسی نے کسی وجہ سے انکار کیا اور اس انکار پر جھوٹے بہانے بنائے۔ اس انکار کرنے کی بنیاد انہوں نے اپنے تجربے کو قرار دیا، اپنے علم کو، کبھی کوئی بات کرے کبھی کوئی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل میں یہ لوگ میرے نبی اور میرے محبوب کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اصل میں یہ میرا انکار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اطاعت اور فرما برداری کرتے، اور انہوں نے نہ قدری کی ہے نہ شکری کی ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ یہود کے متعلق نازل ہوئی کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل فرمائے، تو ایک تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی کوئی نہیں، اللہ نے نازل ہی کوئی چیز نہیں کی، اور بعض نے کہا کہ اللہ نے رسول ہی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دشمنی میں، میرے محبوب کے ساتھ نفرت میں، یہ حقیقت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اصل میں یہ میرے محبوب کی دشمنی نہیں ہے۔ یہ حق کو قبول کرنے کا انکار اصل میں اللہ تعالیٰ کی بے قدری ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی ناقدری ہے جس کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ بما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، سرے سے انکار کر دیا، وحی الہی کا ہی انکار کر دیا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ قل، آپ فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، اور من انزل الکتاب، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی، الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نورا و ہدن، وہ روشنی تھی اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس کو مختلف کاغذ کے ٹکڑوں پہ اس کو لکھتے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت ساری چیزیں چھپا جاتے۔ اپنی مرضی، جو آیات اپنی مرضی کے موافق ہوئیں، جن سے اپنا مطلب نکلتا ہوا، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں، دیکھو جی یہ آیت ہے، یہ تورات کے اندر حکم ہے، اور جو اپنے موافق نہ ہوئیں وہ چھپا لیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ تورات میں بشارتیں موجود تھیں، وہ چونکہ ان کے موافق نہیں تھیں اور ان کا دل ان کو قبول نہیں کر رہا تھا، تو اس کو چھپا لیا، حضور کی نعت چھپا لی، حضور علیہ السلام کے اوصاف چھپا لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے نازل ہونے کے متعلقہ بشارتیں تورات میں عطا فرمائی تھیں وہ بھی چھپا لیں۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں علم دیا گیا تھا وہ جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا جانتے تھے۔ یہ سارا کچھ کس نے دیا تھا؟ یہ کتاب نازل کی تھی کس نے نازل کی؟ یہ تمہیں علم دیا کس نے دیا؟ تمہیں جہالت سے نکالا اور علم کی روشنی عطا فرما دی اور علم کے جہان میں لا کھڑا کیا، وہ کس نے کیا؟ قل اللہ، محبوب آپ خود ہی فرمائیے، اللہ نے کیا۔
ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بعد اللہ کا بھی انکار کر دیں کہ اللہ بھی نہیں ہے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے عطا فرمایا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کی لایانیاں جو ہیں اس میں چھوڑ دیں آپ ان کو، یہ اس میں کھیلتے رہیں، اس میں مصروف رہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ دین کا ایسے ہی کھلواڑ کیا جائے تو ان کو کرنے دیں. اللہ تبارک و تعالی خود ان سے پوچھ لے گا اور خود ان کو اس کی سزا دے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب جو قرآن ہے یہ ہم نے نازل کی ہے. مبارک، یہ برکتوں والی کتاب ہے. مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کر رہی ہے پہلی کتابوں کی، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، ساری جو اللہ کی وحی پہلے نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ اس لیے نازل کی تاکہ آپ ام القریٰ یعنی اہل مکہ کو ڈرائیں، ان مکہ والوں کو بتائیں کہ یہ اس کا انکار نہ کریں، اللہ کی وحی کا انکار نہ کریں. ومن حولہا، اور جو مکہ کے ارد گرد ہیں. ام القریٰ مکہ کا ایک نام بھی ہے کہ تمام وادیوں اور تمام شہروں اور دیہاتوں کی اصل میں جو مرکز ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی تمام بستیوں کی ماں، مرکز، تمام بستیوں کا مرکز مکہ المکرمہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بہ، وہ پھر قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور پھر اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یعنی اللہ نے وہ وحی نازل نہیں کی اور وہ اپنی طرف سے کہہ دے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، جیسے کہ اہل کتاب نے کیا. تورات میں تبدیلی کر لی، انجیل والوں نے انجیل میں تبدیلی کر لی، دیگر لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلی کر کے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اللہ کا وہ کلام نہیں تھا. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم شخص ہے، اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے وہ بات نہیں کی اور اس نے اللہ کی طرف منسوب کر دی. اللہ نے وہ آیت نازل نہیں کی، اللہ نے وہ حکم نازل نہیں کیا اور اس نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا. او قال، یا پھر اس نے یہ کہا اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، یا پھر اس نے کہا کہ میری طرف بھی وحی ہوتی ہے جیسے کہ اوحی الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں ہوئی. جیسے کہ مسلمہ کذاب تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان نبوت کر دیا اور اس نے کہا مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی، حالانکہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی. یعنی ایک تو وہ شخص ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. اور اسی طرح وہ شخص بھی بہت ظالم ہے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا. اور وہ شخص جس کے ظالم ہونے کا یہاں بیان ہے، ایک وہ بھی ہے کہ جس نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی ہوتی ہے. اس میں وہ سارے لوگ شامل ہو گئے، مسلمہ کذاب سے لے کر قادیانی تک، اور اس کے بعد تک جو بھی جھوٹے مدعی آئیں گے، جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں، اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے اتنے بڑے ظالم ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑا اور ظالم کوئی نہیں. من اظلم ممن، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. ومن قال، اور اسی طرح وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے، یعنی اس سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہے جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ویسی ہی وحی نازل کروں گا جیسی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جیسی اللہ نے وحی نازل کی میں بھی وحی نازل کروں گا. تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ظالم لوگ ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَةِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو کہ جب یہ ظالم موت کی سختی میں ہوں گے، جب موت آئے گی نا، موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ ان کو دیکھیے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جان کو نکالو، اپنی روح کو نکالو باہر. اور فرشتے بڑی سختی سے پیش آئیں گے. اور جس مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب بندہ مومن کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے خوش شکل اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
راضیۃ مرضیہ، پھر فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ نکلا الی رب، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ تو بندہ مومن کو اس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ وہ فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے، اور فرشتے بھی بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے سخت لہجے کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس کی جان کو نکالتے ہیں۔ حضور فرمایا ایسے جیسے ململ کا کپڑا ایک آپ کانٹوں والی جھاڑی پر ڈالیں اور پھر اس کو کھینچیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کپڑا پھٹ جاتا ہے، تو اسی طرح ان ظالموں کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور فرشتے بڑی سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نکالو اپنی جان کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا، تمہیں عذاب کی جزا دی جائے گی، بما کنتم، کیونکہ تم کہا کرتے تھے، تقولون کہا کرتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، حق کے علاوہ اور چیز، نہ حق باتیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتے تھے، آج تمہیں پھر اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیات سے اعراض کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی متعلق جھوٹ بولتے، کبھی کہتے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، کبھی کہتے کہ میں بھی وحی نازل کروں گا، اور کبھی اپنی طرف سے بنا کے کہتے کہ یہ بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ سارے وہ جھوٹ ہیں جو مختلف لوگ بولتے رہے، اہل کتاب بولتے رہے، جھوٹے نبوت کے دائی بولتے رہے، اور اس طرح کے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر وحی نازل فرمائی، جس کو نبی بنایا وہ اللہ نے بنایا، اور ہمارے نبی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، ختم نبوت آپ پر ہو چکی ہے۔ اب کوئی بھی شخص آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ غلط بیانی کرنے والا ہوگا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اب کوئی بھی شخص اگر اعلان نبوت کرے اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس سے کبھی بھی کوئی شخص معجزہ بھی طلب نہ کرے، اس کو یہ بھی نہ کہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے تو چل تو معجزہ دکھا، قطعاً اس سے معجزہ طلب نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی آ ہی نہیں سکتا، جب آ ہی نہیں سکتا تو پھر ہمارا معجزہ طلب کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ یہ دروازہ بالکل بند ہو چکا۔ اس لیے یہاں ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندگی پیش کرنی چاہیے، اور جتنی بساط ہے اپنی حیثیت اور اپنی توفیق کے مطابق جھکے رہنا چاہیے، اور ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی ہے، اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی نعمتوں کو قبول نہیں کیا، نعمتوں کا انکار کر دیا، اور اس نعمت کی کسی اور کی طرف نسبت کر دی کہ وہ نعمت تو ادھر سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہ کی، تو اس شخص سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔